والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیاں کوئی جہان دے خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیاں کوئی جہان تے مدینے والیاں۔ صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز ساتھی دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی چند منٹ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل قریب ہے، چند باتیں میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا، آپ توجہ میری طرف کریں گے۔ گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارا موضوع چل رہا تھا معراج مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے اوپر کا سفر کیا خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب براق اوپر سے سواری اوپر اڑی آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان کے اوپر مدینے والے مصطفیٰ پہنچے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بتایا تھا دروازہ نہیں کھلتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں، تو دروازہ کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت آسمان کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا ایک سفید داڑھی والا بابا، سفید امامے والا بابا اور چمکتے ہوئے چہرے والا بابا جس کی نورانی آنکھیں نورانی چہرہ تھا۔ جس وقت اس نے دیکھا تو کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ اس بابے نے کھڑے ہو کر اور فرمایا، اس نے آواز دی یا بنی السہلے، اے میرے بیٹے سالے بیٹے السلام علیکم۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہی بابا تھا جو مجھے مسجد اقصیٰ کے اندر بھی ملا تھا۔ جس وقت میری نظر ان کے چہرے کے اوپر پڑی تو میں نے ان سے سوال کیا، بابا میں نے تو آپ کو مسجد اقصیٰ کے اندر بھی دیکھا ہے، آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچائے ہو؟ فرمایا وہ کون تھی ہستی؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ عام ہستی تھی بلکہ سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے پہلے آسمان کے اوپر۔ فرمایا بیٹا آپ آئے ہو براق کی طاقت کے ساتھ، میں یہاں پہنچا ہوں نبوت کی طاقت کے ساتھ۔ نبوت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، معراج اپنا براق کی طاقت کم ہوتی ہے۔ براق کی طاقت سے پہلے نبی کی طاقت زیادہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر پہنچے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام بابے کو دیکھا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، جب دائیں دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، جب بائیں دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام رو پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا بابا خیر ہے، آپ ادھر دائیں دیکھتے ہو تو ہنس پڑتے ہو، بائیں دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب دائیں دیکھتا ہوں تو میری اولاد کے نیک لوگ ہیں جو جنت کے اندر چل رہے ہیں، اور جب بائیں دیکھتا ہوں تو میری اولاد کے گناہگار لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ بابا تو پھر بابا ہوتا ہے، بابے سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، چاہے وہ کافر ہیں منافق ہیں مومن ہیں، ساری اولاد تو آدم کی ہے نا۔ اور میں جس وقت دائیں دیکھتا ہوں تو نیک لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ جب بائیں دیکھتا ہوں تو وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ وہ چیخ و پکار جب ان کی میں سنتا ہوں تو آنسو نکل پڑتے ہیں۔ سن فکر اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے فرمایا اے بابا جان آپ میرے ساتھ وعدہ کریں اس بات کا، جنہوں نے خدا کو مانا، جو مشرک ہیں تو ان کی تو مغفرت ہے ہی نہیں، انہوں نے تو تا قیامت کیا اس کے بعد ہی جلتے رہنا ہے۔ فرمایا آپ بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ یہ جو نیکوکار ہیں ان کو سنبھال لیں، جنہوں نے خدا کو مانا، جتنے انبیاء آئے ان کو مانا، جو گناہگار ہیں
وہ مجھے دے دیں، وہ گناہگار جانے خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینے والے مصطفیٰ آمنہ دے لال والضحیٰ دے چہرے والے نبی فرما دینے میں پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے نال گفتگو ہوئی ہے میری، میں کیا بابا اے گناہگار مینوں دے دے، نیکوکار تو لے لے۔ میں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جاندہ پیا، میں رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کرانگا، اللہ انہاں گناہگاراں دے اتے عذاب دی تخفیف فرما دے گا۔ محمد مصطفیٰ فرما دینے میری سواری تھوڑی جی اتے بلند ہوئی ہے، تھوڑا جی اتے گئے ہیں، ایک سرخ ٹیلا نظر آیا، ایک سرخ ٹیلا نظر آیا، سرخ ٹیلے دے وچوں بشاندار خوشبو مینوں محسوس ہوئی ہے۔ میں پوچھا جبرائیل دسنا اے بڑی کمال دی معطر تے عنبرین خوشبو پہ آندی ہے، اے کتھوں آندی پئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کریا سونیا من مونیا اے فرعون دا دور سی، فرعون دے دور دے اندر ایک فرعون دی نکرانی سی، فرعون دی بیٹی دے سر دے اندر کنگی دے سی، او دی بیٹی نے کہا تو میرے بابے نو نہیں مندی؟ فرمایا نا نا میں تیرے بابے نو کوئی نہیں مننا۔ فرمایا پھر دسنا کنو مننی ہے؟ انہیں کہا اللہ ربی و رب السماوات والارض، میں اس خدا نو مننیا جڑا آسمان دا مالک ہے تے زمین دا مالک ہے۔ او اللہ جنہیں آسمان نو بنایا، جنہیں زمین نو بنایا۔ فرعون دی بیٹی سی، مغالطے دے اندر نہ رہنا۔ فرعون دی بیٹی فرمایا جدو اے گل سن دیئے جا کے بابے نو کہہ دیئے او نکرانی او کنگی کرن والی او تانوں خدا نہیں مندی، او تا کسے اور خدا نو رب مندیے، خدا مندیے۔ فرعون غصے دے اندر آیا، جلال دے اندر آیا، اس نکرانی نو بلایا، مایا بلایا، سامنے کڑا کھڑا کریا، او دے اندر تیل پایا، کڑا دے اندر تلے اگ جلائیے، او کھول دا ہوا تیل۔ فرمایا فرعون نے بلایا مئی نو کہندے ہاں ہاں اے میری گل سن لے، تیار ہو جا، یا خدا دا کلمہ یا خدا نو مننا چھڑ دے، مینوں خدا من لے نہیں تے تیری اولاد نو اس جلدے ہوئے کڑھائے دے اندر سٹ دے وانگا۔ او عزت وقار تے دلیر ماں انہیں کیا اے آگ تو کچھ کوئی نہیں، تو ایک بیٹے دی گل کرنی ہے، اگر ہزار بیٹا ہوئے خدا دا کلمے دے تو قربان ہو دے ماں۔ میں کدے خدا نو نہیں چھڑنا، میں تینو جھوٹا خدا نہیں من سکتی۔ فرعون ظالم جابر دجال بیٹی دی گل من کے او دے چھوٹے بیٹے نو پکڑیا، کڑھا دے اندر سٹیا۔ او ماں دے سامنے جدوں بچہ تڑپدا ہویا نظر آیا، ماں دا کلیجہ ماں دی ممتا تڑپیے، آسمان دی سر اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جانا میری بندی دے ایمان دا امتحان پیا لیں دے ظالم، جانا میری بندی نو حوصلہ دے۔ فرمایا انہوں کہہ دینا اللہ کہہ دے پریشان نہ ہو، اور کوئی نال ہووے نہ ہووے تیرا خدا تیرے نال۔ فرمایا اور کوئی نال ہووے نہ ہووے تیرا خدا تیرے نال۔ مینوں تو دسنا جے دے نال خدا ہووے پھر پوری کائنات کھڑی ہو جاوے، اس بندے نو ہرا نہیں سکدے۔ فرمایا ماں دے سامنے بچے نو جلایا، ماں نے کہا کوئی گل نہیں، اے تے ایک بچہ اگر دوسرا لویں تے میں دین واسطے تیار ہاں۔ او ظالم نے دودھ پیندا بچہ اس فرعون نے پکڑیا، اونوں وی کڑھائی دے اندر سٹ دتا، بچہ سامنے تڑپدا نظر آیا۔ ماں نے پھر بھی خدا دے تے ایمان نہ چھڑیا۔ میں فکرہ دینا چاہنا ہوں ماں دے سامنے جلدے ہوئے بچے پر خدا دے تے یقین نہ چھڑیا۔ آج دا مومن ایک چاہ دی پیالی دے دے وک جاوے، کیڑی درد علی گل ہے، کیڑی دکھ علی گل ہے۔ آج دا مومن اللہ دے
مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے غداری کر جاوے، کل قیامت دے دن اگر وہ ماں کھڑی ہو گئی جنہیں اپنے اکھاں دے سامنے دو بچے قربان کرائے ہیں، دسنا تو اور میں اپنے خدا نو کی جواب دے وانگے؟ فرمایا مئی بادنیاں دی اس ماں نو پکڑ کے انہوں بھی کڑھائے دے اندر سٹ چھوڑیا۔ فرمایا جدو کڑھائے دے اندر سٹیا، اللہ نے پردہ ہٹا کے جنت دیا زیارتیں فرما چھوڑیا نے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ جڑی میں گل کرن جا رہا سا، جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونے آؤ فرعون اپنی بیٹی دے اکھے لگ کے جس دو بچے تے ماں نو ماریا سی نا، اس ٹیلے دے وچوں او ماں تے بیٹیاں دی خوشبو پھیلائی، او جڑی حضور نے آسمان دے اوتے خوشبو محسوس کریے، او ماں سینکڑوں سال پہلے مرن والی او دی خوشبوواں پہلے آسمان معطر تے منور پیاں کر دیا نے۔ فکرہ دینا چاہنا سونے میرا ویرا جڑا اللہ دی راہ دے تے اللہ دی عزت دی قسم کلمہ بلند کر دیا دنیا تے چلا جاوے گا، وہ ایتھے بھی زندہ ہوگا، اوتھے بھی زندہ ہوئے گا، انہوں کدے موت نہیں آ سکتی۔ محمد مصطفیٰ فرما دینے دوسرے آسمان تے میں گیا، دو نبیان دی میں زیارت کریے، ایک حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹہل دیتے نال حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے نے، میرا استقبال کریا، میں دیکھیا ایک فرشتہ دوسرے آسمان دے ہوتے، او دے اندر ہتھوڑا ہے، ایک بندے دے دماغ دے ہوتے ہتھوڑا پیا مار دائے۔ حضور فرما دینے میں پوچھا جبرائیل اس بندے دے ہوتے ظلم کیوں ڈاندا پیا ہے؟ فرشتہ ہتھوڑے نالے دے سر میں کیوں کچلنا پیا ہے؟ انہیں کیا یا رسول اللہ سونے اے دنیا دے اتے رہ کے اپنے بھائیاں دے گلے تے شکوے تے غیبت کردہ سی، اللہ نے انہوں سزا دیتی ہے، قیامت تک ادھے سر میں فرشتہ ہتھوڑے ماردہ رہے گا، ادھے سر میں کچلدہ رہے گا۔ میں فکرہ دینا چاہنا آج بازار دے اندر چلا جا، گلی دے اندر چلا جا، چوک دے اندر چلا جا، ایک بھرا دوسرے بھائی دے گلے تے شکوے لے کے بیٹھائے، ایک ہمسایا دوسرے ہمسائے دے شکوے تے گلے کردہ نظر آئے گا۔ او میرے بھائیہ او قبر بڑی اوکھیے، او مرحلہ بڑا اوکھائے، خدا را اللہ واسے آجا مصطفیٰ دی سیرت میں اپنا لے۔ محمد مصطفیٰ فرما دینے پھر میں تیسرے آسمان دے گیا، ایک اور نبی نال وقت مختصر چوتھے آسمان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے، پنجواں آسمان چھٹا ستویں آسمان تے میں پہنچیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے نے۔ سونیا من مونیا ہن تسی جانو تہاڈا سفر جانے، جبرائیل دی حد ختم ہو گئی ہے، میں اگے نہیں جا سکدا۔ اوتھے براق بھی رک گیا تے جبرائیل بھی رک گیا، 70,000 فرشتے بھی رک گئے نے۔ اللہ نے ایک تخت بھیجیا سبز رنگ دا، رف رف جدا نائے محمد مصطفیٰ رف رف دے اتے بیٹھ گئے نے۔ اے لامکان دا سفر ہے، خدا نو پتہ ہے، مصطفیٰ نو پتہ ہے۔ محمد مصطفیٰ فرما دینے او تخت بلند ہوندا پیا، چل دیا ایک ایسا مقام آیا اور رف رف رک گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دی آواز آئی، سونیا من مونیا اسی نور دی تجلی پہ بھیجنیا، اس نور دی تجلی دے اندر لپٹ کے خدا دی بارگاہ اس نور دی تجلی دے اندر مصطفیٰ فرما دینے نور دا ٹکڑا آیا مینوں لپیٹ دے اندر لتا، بڑی میں سند دے نال بیان کرن لگ رہا۔ مصطفیٰ فرما دینے عالم ہاہوت گزر گیا، عالم ناسوت، عالم ملکوت گزر گیا، عالم جبروت گزر گیا، میں نورانی اس ایک ٹکڑے دے اندر چھپ کے میں جاندہ پیا، حتیٰ کہ ایک ایسا مقام آیا ہر طرف نوری نور نظر آوے، ادھر دیکھا تا نور ہے، ادھر دیکھا تا نور ہے۔ فرمایا اچانک آواز آئی، کف کف یا رسول اللہ، سونیا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، فکرہ لوگے کلیجہ ٹھنڈا کر لے۔ فرمایا کف یا رسول
اللہ قدرت دی آواز آئیے سونے ٹھہر جا ہن تو اگے نہ آ اگے تیرا خود خدا چلے محمد مصطفیٰ فرما دے نے میں اس جگہ تے ٹھہر گیا ہاں تھوڑے لمحے گزرے نے قرآن اٹھا کے پڑھ لویں قرآن دے اندر تینوں آیات مبارکہ مل جاوے گی فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اسی محبوب دے اتنے قریب ہویا فکان قاب قوسین جو دو تیر کمانا دے درمیان جتنا فرق رہ جاندے خدا تے مصطفیٰ اتنے قریب ہو گئے نے ثم دنا فتاد اللہ فرمایا تھوڑا جیا پھر اللہ فرما دے مصطفیٰ تھوڑا جیا اور قریب ہو جا ایک پتہ نہیں پھر کتنے قریب نے خدا جان دے مصطفیٰ جان دے اللہ اکبر فرمایا کتنے قریب ہوئے نے اے خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا دی بارگاہ دے اندر بیٹھا رہا اللہ نے اپنی گلاں سنائیاں نے میں خدا نے مصطفیٰ نے خدا نو اپنی گلاں سنائیاں نے معاملات طے ہوئے نے میں گل کریے سونیا میری گناہگار امت دی مغفرت فرما دے اللہ نے فرمایا سونیا محبوبہ جا ادھی امت تیری بخش نہیں مالک ادھی امت اگر بخش دے گا تو ادھی امت کی بنے گا اللہ نے فرمایا مصطفیٰ دسنا کی کہنا چاہنا ہے اللہ دے نبی نے عرض کریے سونیا مالکا مینو شفاعت دا حق دے دینا او مینو اجازت دے دینا معاشر دا دن لگاوے گا گناہگار الگ ہون گے نیکوکار الگ ہون گے مینو اجازت دے دینا جنوں میں کہندا جاواں تو جنت عطا فرما جاویں فرمایا اللہ نے فرمایا محبوبہ تو مہمان چل کے آئے سڑی بارگاہ دے اندر جا تیری اے گل بھی منیے تیرا اے کم بھی منیا قیامت دا دن ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا جیدی طرف تو اشارہ کرے گا خدا دے تے راضی ہو جاوے گا خدا انہوں جنت عطا فرما دے گا گلاں ہویاں نے کافی ساریاں مصطفیٰ فرما دے نے میں جہاں واپس آن لگاواں اللہ نے فرمایا سونیا اگر کوئی دوروں مہمان آوے مہمان نو تحفہ دیتا جاندے آج خدا تینوں تحفہ عطا کرنا چاہندے مصطفیٰ نے عرض کریے سونیا مالکا کے تحفہ دینا چاہنا ہے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تینوں نماز دا تحفہ دینا وا تیرا معراج اے وے تو خدا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے او دنیا دے اندر جیڑا بندہ خواہش کرے گا مینوں معراج ہو جاوے انہوں کہہ دوی اے نماز پڑھ اللہ تینوں معراج عطا فرماوے اے سونے آئے تحفہ نماز لے جا اے مومن واسطے معراج نماز ہوئے گی مصطفیٰ نے 50 نمازاں لتیاں نے بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے پر وقت کوئی نہیں 50 نمازاں لے کے مصطفیٰ کریم واپس آئے نے چوتھے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بیٹھے سن فرمایا سونے ہو رب دی بارگاہ دے وچ گئے ہو دسو نا تحفہ کی ملیا کی لے کے آئے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا اے کلیم 50 نمازاں دا تحفہ لے کے پیا جانا وا اللہ دے کلیم نے عرض کریے سونے میں رہ کے آیا وا اے 50 پڑھن والے کوئی نہیں جا رہا خدا دی بارگاہ دے اندر تھوڑی تخفیف کراوا تھوڑی کم کرا لیا اے 50 کو نہیں پڑھن گے حضرت محمد مصطفیٰ واپس گئے نے خدا دی بارگاہ دے اندر سونے کچھ کمی کر دے نمازاں دے اندر اللہ نے 5 نمازاں معاف فرمائیاں نے مصطفیٰ پھر واپس آئے نے کلیم دے نال ملاقات ہوئی اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ نے فرمایا سونے اے 45 بھی کو نہیں پڑھن گے جاؤ نا دوبارہ معاف کرا کے آؤ مختصر کر
ایک نہیں دو نہیں 9 چکر میرے نبی نے لائے نے، ہر چکر تے 5 نمازاں معاف ہوندیاں رہیاں نے، نمازاں بچیاں نے 5 جدوں واپس مصطفیٰ آئے نے، اللہ دے کلیم نے فرمایا سونےو جاؤ نا پھر بھی تخفیف کرا کے آؤ، اے 5 بھی کونی پڑھن گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کلیم ہن مینوں میرے خدا تو حیا آندی ہے، اس خدا نے 45 نمازاں معاف کر چھوڑیاں نے، ہن میں کوئی نہیں جانا اللہ میری امت نو حیا دے گا، 5 نمازاں ضرور پڑھن گے۔ او میں تیرے کولے پوچھنا چاہنا ویرا، میرے نبی نے 9 چکر لائے نے تیرے واسطے نمازاں دیا تخفیفاں کران دے رہے نے، 50 نماز تو 5 نمازاں لے کے مصطفیٰ آئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم سننا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جانا امت نو پیغام دے دویں، اے پڑھن گے 5 اللہ 50 دا ثواب عطا فرما چھوڑے گا، اے 5 پڑھن گے اللہ 50 دا ثواب عطا فرماوے گا۔ میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا دسنا اج تیرے گھر دے نال کتنیاں مسجداں ویران پیاں نے، کتنے خدا دے گھر ویران پے نے، 2-4 نمازیاں تو علاوہ بندہ کوئی نہیں نماز پڑھانا لا، اے او عظیم تحفہ معراج تو مصطفیٰ لے کے آئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم اج جدوں 7 8 9 10 صفاں والی مسجد دے اندر 3 تے 4 نمازی ہوندے ہون گے گنبد خضرا دے اندر مدینے والے مصطفیٰ دا دل کتنا دکھتا ہوئے گا۔ تو اپنے آپ نے مسلمان کہنا لا، صبح شام مصطفیٰ دی غلامی دے نعرے لانا لا، مینوں دسنا کل قیامت دے دن خدا نے پوچھ لیا تکی مو دکھانا گے۔ اللہ دی عزت دی قسم اگر بقا چاہنا نا قرآن اٹھانا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا قرآن دے اندر جڑی چیز دی سب تو زیادہ سختی تے وعید فرمائی ہے وہ اللہ دی نماز ہے۔ 700 جگہ دے تے قرآن دے اندر مطلقاً اشارتاً 700 جگہ دے تے اللہ نے نماز دا حکم ارشاد فرمایا۔ آج دا مومن، آج دا متقی، آج دا پرہیزگار خدا دے گھر آ کے راضی کوئی نہیں، تیری میری نسلاں اجڑ گئیاں، گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے نے، کدے اسی اپنی ماضی دے اوتے نظر نہیں ماری، کوئی پیر کول جا کے توید لیندا پے بابا میری حالات خراب نے، میری روٹی روزی پوری نہیں ہوندی، کوئی پیر نہ پیر پکڑ کے کوئی دمبے دے کے کہندا خدا را میرے گھر دے اندر لڑائی تے جھگڑے نے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مندی، میری اولاد میرا کہنا نہیں مندی۔ او اللہ دی عزت دی قسم صبح اٹھ جا، تہجد دے وقت نہیں اٹھدا، چلو فجر دے ٹائم اٹھ جا، ایک پیشانی اللہ نے اپنے جھکڑ واسطے بڑھائی ہے، ایک سجدہ 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم 1000 سجدے تے تینوں نجات عطا فرماوے گا، تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے گی، تیری بیوی تیری فرما بردار بن جائے گی، اگر چاہنا ہے میری اولاد میری فرما بردار بن جائے پھر گھر دے اندر اللہ دی نماز نو لے آ، اللہ دی عزت دی قسم اللہ تیرے گھر تے رحمتاں دا نزول فرما۔